پیچھے اہل کفر کا تذکرہ تھا، اب ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان کے اندر ہی نیک اعمال ہیں، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے الگ بھی بیان کیا، کیونکہ جس ایمان کے اندر عمل نہیں ہے وہ ایمان معتبر نہیں۔ تو نیک اعمال کون سے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ خود ساختہ نیک عمل وہ نیک عمل نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتی ہے۔ درود پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو جاؤ، یا یہ رسم، یہ نیاز جس کا اللہ رسول نے نہیں فرمایا، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل وہی ہے جو شریعت کے اندر ہے، سلیبس کے اندر ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور ایمان لائے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا جائے اور ان کی تعلیمات کو حق سمجھا جائے، لیکن خصوصاً یہاں پھر تذکرہ ہوا کہ وہ ایمان لائے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ مدینہ طیبہ میں کئی یہودی عالم ایسے تھے جو ایمانیات کی ساری جزیات پر عمل کرتے تھے، اللہ پر، فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، آخرت کے دن پر نیک عمل بھی کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ کہتے ہم امیوں کے نبی پر ایمان لے آئیں۔ تو اس لیے خصوصاً کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کو بھی مانیں، ان کو بھی حق سمجھے۔ آج کل بھی کئی لوگ کہتے ہیں بھئی یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، بس اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے وہ کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی واضح کر دیا اس آیت کے اندر۔ دوسرا صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من ہذہ الامۃ، کوئی اگر نہیں سنتا اس امت میں یہودی ولا نصرانی، اور نہ کوئی عیسائی، ثم یموت، پھر وہ مر جاتا ہے، ولم یؤمن بالذی، اور پھر وہ ایمان نہیں لایا، یعنی کوئی یہودی کوئی عیسائی اس امت میں ایسا گزر گیا جس نے ایک تو میرے بارے میں سنا نہیں، وہ تو چلو بخشش ہے کہ بھی اسے خبر نہیں پہنچی، پھر اسے پتہ لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، ان پہ قرآن بھی نازل ہوا، پھر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو مجھ پہ نازل کیا وہ ایمان نہیں لاتا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ آگ والوں میں سے ہے۔ تو کتنی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے۔ تو فرمایا کیوں؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ قرآن، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، رب کی طرف سے حق ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ پہلی ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ جو جاہلیت کی تھی، جرائم تھے، معاف کر دے گا۔ جس طرح صحیح مسلم میں ہی ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا تو یہ بیعت کرنے لگے تو پیچھے کر لیا۔ فرمایا ما لک یا عمر، عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ کہا میں شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط رکھنا چاہتا ہے؟ کہا کیا میرے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ان تغفر لی، مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اسلام پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ہجرت بھی اور حج بھی پہلی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔
پھر انہوں نے بیعت کی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کفر عنہم سیئاتہم کا معنی جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے پھر اس کا ذہن بدلتا ہے، عقیدہ بدلتا ہے، عادتیں خصلتیں بدلتی ہیں، عقائد خیالات بدلتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، اب وہ کفر کی جگہ اسلام کا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ پہلی چیز ختم کر دیتا ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے، ان کے ساری جو ہے پہلے عقائد اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اصلح بالہم، ان کی حالت ان کی شان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اگلے مضمون کی مناسبت سے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہاری کمزوریوں کو دور کر دے گا، ایمان کی نسبت اللہ تمہیں قوت دے گا، غلامی کی بجائے اللہ تمہیں اب آزادیاں دے گا۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔